السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ حج پہ ہم بہت ساری حدیثیں پڑھے ہیں اور مختلف چیزیں پڑھتے ہوئے ہے. حج ہے، مناسک حج، اس کی جو رولز ہیں اور عمرہ ہے اور ساری چیزیں پڑھتے ہوئے اب ہمارے ہیں تلبیہ. تلبیہ کیا ہے؟ حج کا پہلا رکن یہ ہے کہ حج حج کا ارادہ کر کے احرام باندھتا ہے، اور احرام حج کے خاص لباس کو کہتے ہیں. احرام باندھنے کے ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. تلبیہ کے الفاظ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، اور میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، بے شک تعریف سب تیرے ہی لیے ہے اور نعمتیں سب تیری ہی لیے ہیں، اور بادشاہی تیرا ہی حق ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ اب حج کی منادی کرو تاکہ لوگ پیدل بھی اور سوار بھی ہو کر اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں. اب جب حاجی پکارتا ہے کہ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، اے خدا میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، تو در حقیقت وہ اسی پکار کا جواب دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ خداوند واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تعریف سب اسی کے لیے ہے، نعمتیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، اقتدار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب جتنے پتھر اور درخت اور ڈھیلے ہوتے ہیں وہ سب بھی تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ دو دربی اور ادھر زمین کے جو انتہائی کناروں تک ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. مراد یہ کہ تلبیہ پڑھنے والے کے مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی زمین کے آخری کناروں تک جتنی بھی درخت ہیں وہ جو ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ طواف. طواف جو ہے وہ حج کا ایک اہم رکن خانہ کعبہ کو طواف کرنا ہے. لغت میں طواف کا مطلب ہے کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، اور شرعی اسلام میں طواف یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائیں جائیں. طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چوم کر وہاں سے دائیں طرف طواف شروع کیا جاتا ہے، اور ایک چکر پورا کر کے جب دوبارہ حجر اسود آ جائے تو پھر اسے چوم کر اگلا چکر جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے. اس طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو پھر ایک طواف ہوتا ہے، اور ہر چکر میں استلام کرنا چاہیے. اسلام یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا ہے، خانہ کعبہ کے جنوب مغرب کونے کو جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے چھونا ہے طواف کر کے. پھر مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. مقام ابراہیم علیہ السلام پر ایک مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. یہ پتھر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے دروازے سے کچھ فاصلے پر حفاظت سے رکھا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے عبد الرحمن، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صرف ان دو کونوں ہی کا استلام کرتے ہیں، یعنی حجر اسود کو چومتے ہیں اور رکن یمانی کو چھوتے ہیں، مگر خانہ کعبہ کے باقی 2 کونوں کو نہیں چھوتے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان دونوں یعنی حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ جو شخص 7 بار طواف کرے گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا. یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.